میں تمہارے خطوط کو دیکھ کر آ گیا، مجھے کیا علم تھا کہ تم دھوکے باز فراڈیے ہو۔ یہ کیوں کہا امیر المؤمنین یزید کی بیعت کی اجازت دی جائے، میں جا کر کے بیعت کر لوں، یا پھر کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے ادھر ہی واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو بلایا تھا۔ کہا پھر ایسے کرو، اگر میرے خیر خواہ ہو تو مجھے واپس ہی جانے دو۔ کہا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کہا پھر مجھے وہاں جانے دو جہاں سرحدوں پر فوجیں لگی ہوئی ہیں، میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں۔ جب دشمنوں تم امیر یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے واپس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے جہاد پر ہی جانے دو، وہاں بھی مجاہد حسین کو نہیں جانے دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 72 لاشوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ گھر بلا کر کے تڑپا دیا، اللہ اکبر، اور خون جو ہے وہ یزید کے سر پر لگا دیا۔ کوفیوں نے تاریخ کو دہرایا، جو سلوک علی سے کیا تھا، جو رویہ جناب حسن سے اپنایا تھا، وہی کیا۔ آنن فانن تلواریں نکلی، نیزے بلند ہوئے، اور ان لاکھوں کوفیوں نے 72 لاشوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کی وفا پہ ہم کو بڑا اعتبار تھا، موسم کی طرح ان کے اشارے بدل گئے، ان کے اشارے بدل گئے۔ جی جناب، اب لاکھ داستانیں بنا لیجئے کہ جناب وہ سجدے میں تھے، سر اتار لیا گیا، وہ سجدے میں تھے۔ کوفیوں تمہارے 1 لاکھ سر کہاں چلے گئے تھے؟ پیاس میں مر گئے، پیاس میں مر گئے۔ مجھے 10 چک ڈوگرا میں بلا کر کے پیاس لگے میں پانی مانگوں، کہا جائے کہ راوی قریب گزرتا ہے، وہاں سے لے آؤ، وہاں سے لے آؤ۔ یہ داستانیں، یہ قصے، یہ کہانیاں، تمہارے گھروں میں پانی مک گئے تھے۔ کوفہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ یہ بعد میں رونا، یہ چیخنا، اللہ اکبر، ادھر شہید کیا، ادھر شور ڈالنا شروع کر دیا، رونا پیٹنا، ماتم، بین آہوزاریاں، ہائے حسین یا حسین، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، جس طرح انہوں نے خود کر کے خون بھیڑیے کے نام لگا دیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یوسفیت زندہ باد، بھیڑیت مرد آباد۔ کھا گیا بھیڑیا، بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ یزید مار گیا، یزید نے نہیں مارا تھا۔ بھائیو سوال یہ ہے، میں دفاع یزید نہیں کر رہا، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے گھر کا پتہ دے رہا ہوں۔ جو بھی قاتل ہے وہ مجرم ہے، آج بھی، کل قیامت کے دن بھی، اور انشاءاللہ بھائیو علی رؤوس الاشہاد، آپ نے بھی ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے۔ ویسے تو محشر کے میدان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ شہادت حسین میں اگر کوفی ہوئے تو کسی لمحے عبدالرزاق شاید یاد آ جائے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی۔ پیغمبر کے پھول کو جس نے تڑپایا ہے، اللہ جہنم کی آگ میں اس کا کیا حشر کرتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کون ہے۔ اور بھائیو آگے بڑھتے ہیں، میں بات کو ختم کر دوں، میرے خیال میں اسی پر کافی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کون کیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے، مجھے گالی کیوں دی جاتی ہے کہ جناب حسین کو قتل عبدالرزاق نے کیا ہے؟ بھائی پوچھیں ذرا ٹھنڈے دل سے، میرے سارے شیعہ بھائی بھی سنیں، میرا ایمان یہ ہے آج کا شیعہ قتل حسین میں ملوث نہیں ہے۔ کیوں بھائیو؟ جیسے آج کا سنی نہیں ہے، وہ یزیدی نہیں ہے، اس کو یزیدی کہا جاتا ہے لیکن وہ یزیدی، اور اگر میں شیعہ کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آج کا شیعہ، یہاں کا چیچا وطنی کا شیعہ ملوث ہے، وہ اس میں نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جس نے حسین کو قتل کر دیا، وہ یزید انسان نہیں ہے اگر اس نے قتل کیا ہے تو، نہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں نہ اس کا، لیکن قاتل حسین جو بھی ہے وہ تو ہمارا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائیو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا پتہ دیتا ہوں، شاید پھر سے تاریخ بلائے۔ اگر آپ کے علاقے میں یہاں مسجد میں کوئی واقعہ ہو جائے، مسجد میں واقعہ ہو جائے، اور واقعہ ہونے کے بعد بھائیو جو آدمی مرے اس کے وجود سے گولی نکلے اس پسٹل کی، کیا خیال ہے لوگ میرے اس بھائی کو چھوڑیں گے جس کے نام ہوگا وہ؟ آلہ قتل
جس کے گھر سے ملے گا وہ قتل میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جاؤ ساری دنیا کو ڈھونڈ کر کے دیکھ لو آلات قتل کس کے پاس ہیں۔ بھائی سادی سادی دلیلیں، مجھے زیادہ بڑی دلیلیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ آلات قتل یزید کے گھر سے ملے ہیں یا میرے شیعہ حضرات کے گھر سے ملتے ہیں؟ چھوڑیے آگے بڑھیے۔ یزید نے سر اتروایا، سر اتروا کے گھوڑا کن کو دے گیا؟ جو سر اتارتا ہے مال غنیمت بھی وہی لے کے جاتا ہے۔ سیدنا حسین کا گھوڑا پھر ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا نا، اگر یزیدیوں نے کیا اور ہم یزیدی ہیں، گھوڑا تیرے پاس کیسے؟ جس کے پاس جناب حسین کا، غازی علمدار کا گھوڑا ہے، وہی میرے حسین کا قاتل ہے۔ اگر کسی کے گھر سے مقتول کا ہاتھ مل جائے، پاؤں مل جائے، کوئی جسم کا حصہ مل جائے، قتل ثابت ہوگا کہ نہیں؟ پڑے گا کہ نہیں؟ کم از کم پرچے میں گھسیٹا جائے گا کہ نہیں؟ حضرات، کیا یزید نے، مجرم یزیدی ٹھہرے، غازی علمدار کا وہ علم پکڑنے والا پنجہ وہ تیرے ہاتھ، تیرے گھر میں کیسے آ گیا؟ جس کے گھر میں یہ پنجہ ہے قاتل میرے بھائی، جناب غازی نے جس جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا، اگر شہید کیا تھا یزید نے اور اس کی فوج نے، تو جھنڈا بھی آج یزیدیوں کے پاس ہوتا۔ وہ جھنڈا تیرے پاس کیسے؟ جس کے پاس جھنڈا ہوگا میرے حسین کا قاتل بھی۔ کہتے ہیں جی بیویوں پہ بڑا ظلم ہوا، دوپٹے اتار لیے گئے، ننگے سر بھیجا گیا۔ بھائیو دوپٹے اتارے یزیدیوں نے، مل آپ کو گئے؟ مل آپ کو گئے؟ یہ جو 9 تاریخ کو جلوس نکلتا ہے، اس میں جو ایک بانس، لمبے لمبے ٹانگے دائیں بائیں بنا کر کے ان پہ دوپٹے اور خون لگے ہوتے ہیں، بھائیو جب چھینے جائیں، کھینچے جائیں اور بیبیاں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، دوپٹے پھٹتے ہیں کہ نہیں پھٹتے؟ اور جو نہ پھٹیں وہ یوسف کے قمیض کی طرح خون لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اتارے انہوں نے تھے، بے حرمتی یزید نے کی تھی، فوج نے کی تھی، وہ دوپٹے تیرے پاس کیسے آ گئے؟ جس کے گھر سے بی بی کے دوپٹے برآمد ہوں گے میرے حسین کا قاتل بھی وہی ہوگا۔ اور جو قاتل ہے نہ آج اس کو مسلمان معاف کرے گا، نہ مسلمانوں کا رب کل قیامت کے دن معاف کرے گا۔ اور میں وہی کہتا ہوں، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ آج کی ایف آئی آرز، آج کی سی آئی ڈیز، آج کی حکومت، آج بادشاہت کسی کام کی نہیں ہے اگر مجرم کو خود احساس ہو کہ وہ مجرم ہے۔ کبھی ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کر کے جا، تجھے حسین کے اصلی قاتل مل جائیں گے۔ اگر تو ان قاتلوں کے ساتھ ہے تو آج توبہ کر لے، اگر تجھے سمجھ نہیں آئی آج تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ کو کل سمجھ دے دے، اگر کل بھی نہیں آتی تو موت سے پہلے پہلے تجھے اللہ توبہ کا موقع دے دے، اگر پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اللہ تیرے حق میں وہ کر دے جو اچھا ہے۔